سے اخذ کر لینا۔ حق ایسا اس لیے کہتا ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ میں حق ہوں، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا ہی ادھر ادھر کیوں نہ بھاگ دوڑ کر لے، مجبوراً بالآخر اسے میرے پاس ہی آنا پڑے گا کیونکہ میں حق ہوں۔ لیکن اس کے برعکس باطل روکتا ہے۔ باطل لوگوں کو روکتا ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ باطل ہے۔ اگر لوگوں تک حق پہنچ گیا تو باطل پاش پاش ہو جائے گا، اور اسی خوف سے باطل ان بیساکھیوں کا استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کو حق سے روکتا ہے، لوگوں کو تحقیق کرنے سے روکتا ہے۔ باطل کا ہمیشہ یہی رویہ رہا کہ وہ روکتا ہے، اور قرآن کھول کر دیکھ لو، پورے قرآن میں جہاں بھی روکنے کا ذکر آیا تو کہا گیا کہ شیطان روکتا ہے، اور اللہ نے جہاں بھی اپنی بات پیش کی تو وہاں شروع میں لفظ قد، لقد ولقد کا استعمال کیا۔ اور کون نہیں جانتا کہ قد عربی میں کہتے ہیں اپنے گھوڑے دوڑا لو، اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، جو بھی تمہارے سامنے حق کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پرکھ لو، بالآخر تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے اور حق میں ہوں، یہی حق ہے۔ یعنی تمہیں بالآخر مجبوراً واپس میری طرف ہی آنا پڑے گا۔ تو اے طرح طرح کے گروہوں، فرقوں، تنظیموں، مسالک اور اکثریت کے پیچھے چلنے والوں، طرح طرح کے عقائد و نظریات کو اخذ کر کے ان میں اپنے آپ کو بند کر کے انہی پر قائم رہنے والوں، اگر تم سچے ہو، اس حق کی مخالفت کرنے والوں اگر تم سچے ہو، اور پھر تم بھی یہی کرتوت کر رہے ہو، لوگوں کو روکتے ہو، تو جان لو تمہارے کذاب و باطل ہونے کے لیے تمہارا یہی عمل کافی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تم حق نہیں ہو سکتے، تم سچے نہیں ہو سکتے۔ اگر تم سچے ہوتے تو تم ایسا ہرگز نہ کرتے۔ حق تو ببانگے دہل اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے گھوڑے دوڑا لو، اپنی تحقیقات کر لو۔ جو باطل ہوتا ہے وہ روکتا ہے لوگوں کو تحقیق کرنے سے، کیونکہ اسے علم ہے کہ اگر لوگوں نے تحقیق کی، انہوں نے فلاں کی بات سنی، انہوں نے فلاں کی بات سنی، وہ ادھر گئے، انہوں نے ادھر رخ کیا، اس کی بات سنی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعتاً حق ثابت ہو جائے اور میری جڑیں کھد جائیں۔ باطل کو یہ خوف ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگوں کو حق سے روکتا ہے۔ تو جان لو جب دخان بھی آ چکی تو آج بھی تم دجال کے انتظار میں ہو، لہذا اپنی عقلوں کا علاج کراؤ، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تم خود اپنی عقلوں پر ماتم کرنا شروع کر دو اور وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو۔